فیصل آباد پولیس نے بڑی مقدار میں آتش بازی کا سامان پکڑ لیا۔ ملزم آتش بازی کا سامان لے کر جواد کلب چوک میں موجود تھا۔ تھانہ غلام محمد آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا۔ ملزم رحمان علی سے آتش بازی برآمد کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں پولیس نے بڑی مقدار میں آتش بازی کا سامان پکڑ لیا۔ ملزم آتش بازی کا سامان لے کر جواد کلب چوک میں موجود تھا۔ تھانہ غلام محمد آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا۔ ملزم سے آتش بازی پر برآمد کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دے رہے اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں پولیس نے بڑی مقدار میں آتش بازی کا سامان پکڑ لیا۔ ملزم آتش بازی کا سامان لے کر جواد کلب چوک میں موجود تھا۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا۔ ملزم سے آتش بازی برآمد کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ فیصل آباد میں جرائم بے قابو، شہری غیر محفوظ۔ 24 گھنٹوں میں چوری ڈکیتی سمیت 113 سنگین وارداتیں۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے نوجوان کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ ادھر تھانہ ساندل بار کے علاقے میں نومولود کی لاش ملی۔ فیصل آباد میں ڈاکو چور بے لگام شہری غیر محفوظ ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی اور چوری کی 113 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے مدینہ ٹاؤن میں نوجوان زبیر کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ تھانہ ساندل بار کے علاقے میں نومولود بچے کی لاش ملی۔ راہزنی کی 24، نقب زنی کی 34 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 31 موٹر سائیکلیں، 2 کار، 4 رکشے اور 4 مویشی چوری ہوئے۔ نوسر بازی، اغوا اور بدفعلی کی ایک واردات رپورٹ ہوئی۔ تھانہ ڈچکوٹ کے علاقے میں کھیتوں میں نومولود بچہ ملا۔ پولیس نے نومولود کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا۔ فیصل آباد میں جرائم انتہا کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پولیس کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد انتظامیہ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر ان ایکشن۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45 شادی ہالز کی چیکنگ، ون ڈش اور وقت کی پابندی نہ کرنے پر 4 کیٹررز کے خلاف مقدمات۔ 13 شادی ہالز کو 5,25,000 کے جرمانے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فیصل آباد میں میرج ایکٹ کی خلاف ورزیوں پر ایکشن۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ون ڈش اور وقت کی پابندی کی خلاف ورزی پر شادی ہال میں کیٹرنگ سروس فراہم کرنے والے 4 کیٹررز کے خلاف مقدمات درج۔ شادی ہال انتظامیہ کو 5,25,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مجموعی طور پر ضلع بھر میں 45 شادی ہالز کی انسپیکشن کی۔ دوران چیکنگ 13 میرج ہالز میں خلاف ورزیاں پائی گئیں۔ تحصیل سٹی میں 5 خلاف ورزیوں پر 2,25,000 جرمانہ کیا گیا۔ تحصیل صدر میں 4 خلاف ورزیوں پر 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ 2 افراد کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔ تحصیل سمندری میں 3 خلاف ورزیوں پر 2 افراد کے خلاف 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ تحصیل تاندلیا والا میں ایک میرج ہال کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کا کہنا تھا کہ شادی ہال انتظامیہ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے تقریبات رات 10 بجے ہر صورت ختم کر دیں۔ عبداللہ نیر شیخ کا مزید کہنا تھا کہ ون ڈش کی پابندی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ ایف ڈی اے غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف آپریشن۔ ستیانہ روڈ پر 3 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ تعمیراتی ڈھانچے مسمار، دفاتر کو سربہ مہر کر دیا گیا۔ ڈی جی ایف ڈی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف ایکشن جاری۔ ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے ستیانہ روڈ پر 3 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے قیام کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ڈی جی ایف ڈی اے کے مطابق غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے ناجائز تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انفورسمنٹ امتیاز علی گورایا کی سربراہی میں انفورسمنٹ انسپکٹر اسلم انصاری اور دیگر اسٹاف نے کارروائیاں کی۔ ستیانہ روڈ پر پیراماؤنٹ سٹی، بلاسم سٹی اور چک نمبر 223 ریبے کی اراضی پر گلشن حرم ولاز کے نام سے قائم کی جانے والی ہاؤسنگ اسکیموں کے غیر قانونی تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ بغیر منظوری کام کرنے والے ڈیولپرز کے خلاف چالان اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھیج دیے گئے۔ گلشن حرم ولاز کے خلاف کارروائی کالونیوں کے مکینوں کے احتجاج پر کی گئی۔ گلشن حرم کالونی کے مکینوں نے ڈیولپرز کی جانب سے وعدے پورے نہ کرنے پر احتجاج کیا۔ فیصل آباد کے جنرل اسپتال سمن آباد میں سہولیات کا فقدان، حاملہ خواتین کی مشکلات میں اضافہ۔ رات کے وقت میں گائنیکالوجسٹ اور بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر سمیت دیگر سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث آپریشن رک گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے الائڈ اسپتال 2 گائنی وارڈ کی شکایت پر جوابی خط لکھ دیا۔
आबाद में सहूलियात की कमी, हामला खवातीन की जिंदगियां दाव पर लग गईं। अलाइड हस्पताल 2 गायनी वार्ड की शिकायत पर जनरल हस्पताल समनाबाद गायनी वार्ड ने जवाबी खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि जनरल हस्पताल समनाबाद 50 से 250 बेड्स पर मुंतकिल हो चुका है। यहाँ माहाना 100 से जायद हामला खवातीन के बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ताहम अभी तक रात के वक्त जनरल हस्पताल समनाबाद में सहूलियात का फुकदान है। रात के वक्त ब्लड बैंक सर्विस, लेबॉर्टरी बैकअप, गायनाकोलॉजिस्ट, बेहोशी वाला डॉक्टर और दीगर अमला न होने के सबब ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। अस्पताल में 24 घंटे कम अज कम 4 कंसल्टेंट डॉक्टर्स की जरूरत है। सहूलियात की कमी के बायस रात के औकात में बड़े ऑपरेशन टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल किए जा रहे हैं। चंद रोज कबल अलाइड अस्पताल 2 गायनी वार्ड ने जनरल अस्पताल समनाबाद पर बिला वजह हामला खवातीन को रेफर करने का इल्जाम आयद किया था। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। दिगरा हुकूमत के शोबा सेहत के लिए अहसन इक़दामात। कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद के लिए 1 अरब 50 करोड़ के इजाफी फंड जारी। 65 बेड्स का इजाफा, मशीनरी समेत दीगर सामान खरीदा जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत शहरियों को इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स जारी कर दिए, जिससे अस्पताल की चौथी मंजिल पर मजीद 65 बेड्स का इजाफा करने के साथ मशीनरी और दीगर सामान खरीदा जाएगा। MS कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राना नदीम का कहना था मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, कैमरे और IT का सामान खरीदा जाएगा। जी, हमारा ये दिसंबर के एंड तक जो है 65 बेड्स का जो हमारा कार्डियक वार्ड है वो कंप्लीट होगा। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और सेक्रेटरी साहब की खुसूसी कावज से 150 मिलियन जो है हमें जो रिलीज़ कर दिया गया है। तो उसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बजरिया सेंट्रल परचेज बेड्स फराहम करेगा। डॉक्टर राना नदीम ने दिसंबर में तामीराती काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। बोले जनवरी में अस्पताल की चौथी इमारत मुकम्मल फाल हो जाएगी। इंशाल्लाह ये जो है जैसे इसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह जो है ये हमारे जो सामान हमें रिसीव हो जाएगा और हमारे जो 65 बेड्स हैं वो इंशाल्लाह फंक्शनल होंगे और इंशाल्लाह इससे जो है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 65 बेड्स के इजाफे से कार्डियोलॉजी अस्पताल में टोटल बेड्स की तादाद 332 हो जाएगी। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। WHO की जानिब से घरों में हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज लगाने पर पाबंदी। वैक्सीनेटर्स बच्चों को बर्थ डोज अस्पतालों और मराकज़ सेहत में ही लगाएंगे। जबकि सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का फैसलाबाद के अस्पतालों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। WHO की जानिब से घरों में हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज लगाने पर पाबंदी। वैक्सीनेटर्स बच्चों को बर्थ डोज अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर ही लगाएंगे। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना था कि पहले वैक्सीनेटर्स घरों में भी जाकर हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज लगा देते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। WHO की नई हिदायत बारे तमाम वैक्सीनेटर्स को आगाह कर दिया गया है। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन वायल 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना होती है, जिसके सबब अहकाम जारी किए गए हैं। तमाम सेंटर्स में 24 घंटे हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगाई जा रही है। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का फैसलाबाद के अस्पतालों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर और मुतलका अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने नुसरत फतेह अली खान अस्पताल, अलाइड अस्पताल 1 और 2, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, अस्पताल नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिक्स कॉलेज गए। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का कहना था कि जनरल अस्पताल समनाबाद में 300 से जायद अमला चंद दिनों में भर्ती कर लिया जाएगा। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल का चंद दिनों में बाकायदा इफ्तिताह होगा। इनका कहना था कि बाकी मंद अस्पतालों के तामीराती काम भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 2 साल कोरोना की वजह से नर्सों के एडमिशन नहीं हो सके, इसलिए 6000 नर्सें भर्ती करने का इश्तिहार जारी कर रहे हैं। चन्योड में भी महकमा सेहत इंतजामिया का शोबा सेहत में बेहतरी के लिए इनकलाबी कदम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चन्योड और तहसील अस्पताल लालिया ने ISO सर्टिफाइड अस्पताल का दर्जा हासिल कर लिया। DHQ अस्पताल ने क्वालिटी मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिए। MS डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के 162 इंडिकेटर्स को नाफिज किया गया। सफाई और माहौलियाती इंतजामात बेहतर होने पर ISO सर्टिफाइड का दर्जा मिला। उन्होंने शहरियों को सेहत की मयारी सहूलियात फराहम करने का अज़म जाहिर किया। पंजाब हुकूमत शहरियों को इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग में हिस्टोपैथोलॉजिस्ट तैनात। कैंसर जैसे अमराज के टेस्ट अब टोबा टेक्सिंग में हो सकेंगे। डॉक्टर काशिफ का कहना था कि इससे कबल कैंसर के मरीजों को टेस्ट कराने के लिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद या दीगर बड़े शहरों में जाना पड़ता था, मगर अब कैंसर के टेस्ट DHQ टोबा में किए जाएंगे, जिससे मरीजों के सफरी अखराजात कम होंगे और इलाज मुआलजा की सहूलत भी मुयस्सर आएगी।
قاتل مچھر کے وار، جنگ میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ جنگ میں 3 مریضوں میں ڈینگی ٹیسٹ مثبت رپورٹ آئی۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی زیر صدارت انسداد ڈینگی بارے اجلاس، کمشنر کا انسداد ڈینگی اقدامات میں مزید تیزی لانے کا حکم۔ جنگ میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ جنگ میں 3 مریضوں میں ڈینگی ٹیسٹ مثبت رپورٹ۔ محکمہ صحت کے مطابق جنگ میں ڈینگی کا شکار مریضوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ تمام مریض ڈسٹرکٹ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حکام کے مطابق ان دنوں درجہ حرارت معتدل ہونے کی وجہ سے اگلے 2 ہفتے انتہائی اہم ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے سرویلنس جاری ہے۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی زیر صدارت انسداد ڈینگی بارے اجلاس، ڈپٹی کمشنر عبداللہ شیخ سمیت ہیلتھ اتھارٹی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر کا انسداد ڈینگی اقدامات میں مزید تیزی لانے کا حکم بولے انڈور سرویلنس پر فوکس کیا جائے اور موسمی درجہ حرارت کے باعث گھروں میں لاروا کی افزائش کی رپورٹس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اینٹی ڈینگی ٹیمیں انڈور سرویلنس کے دوران آنکھیں کھلی رکھیں۔ سلوت سعید کا مزید کہنا تھا کہ گھروں کے ساتھ ساتھ ڈینگی لاروا کی افزائش کے موافق مقامات کو بار بار چیک کیا جائے۔ ہاٹ سپاٹس کی سرویلنس میں معمولی سی بھی غفلت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کمشنر سلوت سعید نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو انسداد ڈینگی اقدامات کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی۔ 100% ریکوری کی دعوے دار بجلی کی تقسیم کار کمپنی گھریلو صارفین کو ریلیف دینے میں ناکام۔ ایک تو بجلی مہنگی، اس پر فیصدوں کے متوسط طبقے پر سختیاں پڑنے لگیں۔ صارفین سے اقساط کی سہولت چھین لی گئی۔ شہری بلوں کی اقساط نہ ہونے پر فیصدوں پر برس پڑے۔ 100% ریکوری کی دعوے دار کمپنی گھریلو صارفین کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ مہنگی بجلی پر فیسکو کی سختیوں نے متوسط طبقے کا جینا محال کر دیا۔ فیسکو نے ریکوریوں کا بوجھ گھریلو صارفین پر ڈال دیا۔ فیسکو نے 1 ماہ کے بجلی کے بل کی اقساط بھی روک دی۔ گھریلو صارفین چند ہزار کے بلوں کی اقساط کے لیے خوار ہونے لگے۔ شہری بلوں کی اقساط نہ ہونے پر فیسکو پر برس پڑے۔ بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے یہ قسط انہوں نے بند کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ میری اتنی سیلری نہیں ہے کہ میں اپنا یعنی کہ گھر پہ بھی یعنی خرچہ دے سکوں اور بجلی کے بل بھی ادا کر سکوں۔ حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کو کچھ احساس کرے۔ بجلی کے بلوں سے پہلے ہی پریشان شہریوں کی دہائیاں، فیسکو حکام بجلی کے بلوں کی اقساط کی سہولت فراہم کریں۔ بلاں دیاں قسطاں نہیں کرتے، یہ افسر مارن دے لائق ہوئے نے۔ مطلب اسی پیسے دینا چاہتے ہیں، اسی کہنے ہیں بھی پیسے لے لو، ادھے کر کے لے لو، تاکہ نہیں تو پھر اسی میٹر لوا دیں گے۔ شہریوں نے وزارت توانائی اور پاور ڈویژن سے بجلی کے بلوں کی اقساط فی الفور بحال کرنے کی استدعا کر دی۔ کیمرہ مین شاہ زیب کے ساتھ عباس علی، سٹی 41، فیصل آباد۔ محکمہ تعلیم کے پاس فنڈز کی کمی یا پروجیکٹ میں عدم دلچسپی۔ فیصل آباد میں سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے 148 اسکولوں کو 6 ماہ سے فنڈز نہ مل سکے۔ 700 سے زائد اساتذہ تنخواہوں سے محروم۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے پاس فنڈز کی قلت یا حکام کی عدم دلچسپی۔ فیصل آباد میں تعلیم پروجیکٹ کے تحت سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے 148 اسکولوں کو 6 ماہ سے فنڈز نہ مل سکے۔ سرکاری اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے 700 اساتذہ کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہ مل سکے۔ سرکاری اسکولوں میں شام کے اوقات میں پڑھانے والے اساتذہ 6 ماہ سے تنخواہوں کے منتظر ہیں۔ اساتذہ کو سیکنڈ شفٹ پڑھانے کا الگ سے معاوضہ ملنا تھا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں انفراسٹرکچر مسائل شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ نیو سول لائنز کا مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک روانی متاثر، گرد و غبار سانس کی بیماریوں کا سبب بننے لگا۔ فیصل آباد میں انفراسٹرکچر مسائل کی بھرمار، نیو سول لائن کے مین ہول کی خستہ حالی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ ٹریفک روانی شدید متاثر، حادثات میں اضافہ، آمد و رفت محال ہو گئی، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ سڑک پر کہیں گرد و غبار کے بادل، ملبے کے ڈھیر تو کہیں گہرے گڑھے آمد و رفت کو جان جوخم کا سبب بنا رہے ہیں۔ گرد و غبار سانس کی بیماریاں پھیلانے لگا، سفر کرنا عذاب بن کر رہ گیا ہے، شہریوں کی دہائی۔ عرصہ دراز سے ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب سے ہم اسے یوز کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار ہے اور کافی مشکلات ہیں، مطلب کہ آنے جانے میں لوگوں کو مٹی دھول مٹی کا معاملات بھی ہیں۔ آمد و رفت میں کافی پرابلم ہوتی ہیں، سانس کی بیماری جیسے آپ نے فرمایا، یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کی آمد و رفت میں بھی پرابلم ہوتی ہے اور جو ان کے آس پاس جو مطلب دفاتر بنے ہوئے ہیں ہمیں بھی ان میں جانے آنے کی پرابلم ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع تو کیا گیا، لیکن اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا شاید ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، جس پر شہری بھی حکام سے نالا نظر آئے۔ کیمرہ مین امان علی کے ساتھ اسلام درانی، سٹی 41۔ غلہ منڈی جنگ کے مسائل جوں کے توں برقرار، سیوریج نظام درست کیا گیا، نہ ہی سڑکوں کی مرمت ہوئی، سیاسی اور انتظامی نمائندوں کے وعدے بھی وفا نہ ہو سکے، اہل علاقہ کا شدید تحفظات کا اظہار۔ جنگ کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہ ہو سکے، سیوری نظام درست کیا گیا، نہ ہی سڑکوں کی مرمت ہوئی، جس کے سبب غلہ منڈی اور ملکہ علاقے تباہلی کی داستان بنے ہوئے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے حکم پر ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ افسران نے غلہ منڈی کے دورے کیے، تاہم عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہمارا سیوریج کا نظام بالکل ختم ہو چکا ہے، روڈز بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کے ازالے کے لیے انتظامیہ
ذمہ کو فوری عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ جی گزارش یہ ہے کہ ہمارا وارڈ پچھلے 4-5 سال سے مسلسل جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو غلہ منڈی ہے اس میں جو تاجر ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ باہر سے جو فصل ہے وہ نہیں آتی، راستے میں وہ جو کسان ہے وہ بیچ دیتا ہے۔ تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے غلہ منڈی کو بھی جنگ کا حصہ سمجھا جائے۔ غلہ منڈی عرصہ دراز سے مسائل کا شکار ہے۔ سیوری مسائل اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں آڑھتیوں اور خریداروں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ تاجروں نے انتظامیہ سے غلہ منڈی کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، City 41۔ نڑوالا روڈ جواد کلب چوک کے بیچوں بیچ سڑک پٹ گئی، 1 ماہ ہونے کو آیا، انتظامیہ نے متعلقہ جگہ کا دورہ تک نہ کیا۔ انتظامیہ کی لاپرواہی کسی بڑے حادثے کو دعوت دینے لگی۔ فیصل آباد میں نڑوالا روڈ جواد کلب چوک کے بیچوں بیچ زمین بیٹھ گئی۔ زمین گندے نالے والی جگہ سے بیٹھی، 1 ماہ ہونے کو آیا، انتظامیہ نے متعلقہ جگہ کا دورہ تک نہ کیا۔ شہری کہتے ہیں نڑوالا سے شہر تک یہ واحد سڑک ہے، اس میں گڑھا پڑنے سے آمد و رفت مشکل ہو جائے گی۔ آئے روز حادثات ہو رہے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پورا مہینہ ہو گیا ہے، پل جڑا وہ خراب ہویا وا، جے نہ ٹھیک کیتا جائے تو دوجا بھی بیٹھ جانا۔ تے مین روڈ ہے، مین چوک ہے، بہت مسئلہ بنتا، 24 گھنٹے ٹریفک ہوندی جاندی، پریشان ہوندے لوگ۔ انتظامیہ کی لاپرواہی کسی بڑے حادثے کو دعوت دینے لگی۔ شہری کہتے ہیں 1 ماہ سے یہاں کوئی نہیں آیا، بس رکاوٹیں لگا کر چلے گئے۔ اکثر ٹریفک جیم رہتی ہے، ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گڑھا گہرا ہو سکتا ہے۔ پٹھیاں والی ٹرالیاں بہت بجنی، جڑا ٹرک ٹرالیاں گزرتی ہیں ادھر سے، یہ بہت بڑا حادثہ ہونے کا خطرہ وا۔ مہربانی ہے انہوں نے جلد تو جلد ٹھیک کیا جائے۔ ناقص سڑکیں بنانے سے حادثات میں اضافے سمیت قوم کے ٹیکس کی رقم کا ضیاع ہو رہا ہے۔ سرکاری افسران اور ٹھیکیداروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ فصیح نقوی، City 41، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سرکاری اسکول طلباء کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام، چک 268 کی طالبات ٹریکٹر ٹرالی پر کھیلوں کے مقابلے میں شرکت پر مجبور۔ محکمہ تعلیم کروڑوں کے فنڈز کے باوجود سفری سہولیات کی فراہمی ممکن نہ بنا سکا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رحمت آباد پرائمری اسکول میں کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں۔ چک 268 کی طالبات اور اساتذہ ٹریکٹر ٹرالیوں پر بیٹھ کر گراؤنڈ میں پہنچنے پر مجبور۔ محکمہ تعلیم کروڑوں روپے کے فنڈز کے باوجود طلبہ کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام ہو گیا۔ کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے طالبات اور اساتذہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ فوٹیج سامنے آنے پر محکمہ تعلیم نے بھی چپ سادھ لی۔ افسران نے صورتحال سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اسکولوں کے کھیل ہوں یا کوئی اور مقابلے، فنڈز کی کمی کے باعث سرکاری اسکولوں کے طلبہ اور اساتذہ کو ان میں شرکت کے لیے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، City 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔